بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حضرات محترم، گزشتہ ہفتے ہم نے رمضان کے فیوز و برکات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس دفعہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رمضان کے فیوز و برکات کو سمیٹ رہے ہیں۔ حضرات محترم، رمضان جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا جو اس کا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عتق من النار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ الحمدللہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارک کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل کیا۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے مومن کی مغفرت کے کئی وہ نصیب ہوتے ہیں کہ انسان کو فیوز و برکات۔ حضرات محترم، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے بھی رمضان کا روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ جو سے صادر ہو چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے ہیں۔ ایک جگہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ مجھے بتائیے کہ یہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے گرتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو ہے تربیت فرماتے ہیں، امت کی تربیت فرماتے ہیں۔ صحابہ کے پاس علم جاتا ہے، ان کے وسیلے سے پھر ہمارے پاس کتابوں میں علم آتا ہے۔ تو جب ہم سیاستہ کی حدیث مبارک پڑھتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو لے کے جاتے باقاعدہ اپنے ساتھ، اور درخت کے پاس کھڑا ہو کر اس کے پتوں کو، شاخوں کو ہلاتے ہیں، اور خزاں کا موسم ہے اور جب وہ شاخوں کو ہلاتے تو سارے پتے گرتے ہیں۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھو اس طرح گناہ انسان کے جھڑتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتے ہیں، رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے ان کے متعلق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنی امت کی، اپنی جو ہے نا صحابہ کی تربیت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے ترمذی شریف کی۔ ترمذی شریف جو ہے احادیث کی ایک معتبر کتاب ہے، صحیح ستہ میں اس کا جو ہے اندراج ہے کہ ایک صحابی دوڑا دوڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہلاکت ہوئی تم پر؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے رمضان میں اپنی زوجہ محترمہ سے ازواجی تعلق قائم کر لیا، میں ہلاک ہو گیا، مجھے بتائے میں کیا کروں، میں نے بڑا گناہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، ہر چیز کا حل موجود ہے، جو تجھ سے گناہ ہو گیا ہے قرآن پاک پر تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا حل ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن تو ایک غلام آزاد کر۔ اس نے کہا میں تو غریب ہوں، غلام کو آزاد نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا، بہت غریب ہوں۔ فرمایا اچھا تو پھر 60 دن مسلسل روزے رکھ تو تیرا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب، میں اتنا کمزور ہوں نفس کے حوالے سے، اگر یہ کر سکتا تو یہ آج مجھے ایک اس رمضان کے روزے رکھنے پر یہ افتاد کیوں آن پڑتی، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس دوران جو ہے کہیں دور سے صدقے کی کھجوریں آ گئی، ایک ٹوکرا بھرا ہوا، 2 ٹوکرے بھرے ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو بلایا اور کہا کہ جا کر یہ مدینہ میں تقسیم کر دو۔ قربان جائیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے پر، ان کی جو ہے نا فہم و فراست پر، کہ وہ صحابی کہتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، مدینے کی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ مسکرا بیٹھے، ان کے دانت نظر آنے شروع ہو گئے۔ فرمایا اچھا تو ہی اس کو لے جا، یہی تیرا صدقہ، یہی تیرا کفارہ ہے۔